جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضر جمعہ، ہم سب کی عقیدے کی بنیادیں 6 ارکان ایمان ہیں. یہی عقیدے کے اصول اور بنیادیں ہیں، اور عقیدے کی تفاصیل اس سے عام طور پر متصل ہوتی ہے. عقیدے کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالیوم الآخر ہے. ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. انفرادی طور پر ہر شخص کو موت آنے والی ہے، انفرادی طور پر ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہماری زندگی کی ایک انتہا ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کی بھی ایک انتہا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی چھوٹی قیامت قائم ہو جاتی ہے، جسے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی انسان ہولناکیوں کو دیکھتا ہے موت کے وقت، اور اسی طرح حساب بھی اس کا ہوتا ہے قبر میں، جو حساب کے حدیث میں بتایا گیا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ حقیقی قیامت ایک قائم ہوگی، قیامت کبریٰ، کہ جس میں انسان نہیں بلکہ پورے کائنات کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو فنا کر دے گا اور کسی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا. کل من علیہا فان، جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کو، جنات کو، مخلوق کو، زمین کو، آسمان کو، ان پہاڑوں اور سمندروں کو اللہ سبحانہ و تعالی نیست و نابود کر دے گا. کسی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا، نہ سورج کو چھوڑا جائے گا، نہ چاند کو چھوڑا جائے گا. پورے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر قائم کرے گا، جس محشر میں کوئی دیوار نہیں ہوگی، جس میں کوئی ٹیلا، جس میں کوئی پہاڑ، جس میں کوئی چھاؤں نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چٹیل میدان میں، حشر کے میدان میں دوبارہ سے سارے انسانوں کو اپنی قبروں سے اٹھائے گا، جسے آخرت کا دن کہا جاتا ہے. اور شریعت نے اس آخرت کے دن کے حوالے سے بہت ترغیب دی ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کے ارکان میں سے ہے. ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہماری زندگی کی ایک انتہا ہے اور اس دنیا کی انتہا ہے. یہ جو سورج آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ چاند آپ دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. ان آسمانوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یہ آسمان دکھے گا، اور ان پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا. اور اذا البحار فجرت، اور سمندروں پہ آگ لگا دی جائے گی، اور اس پورے زمین کے آسمان کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اور ستاروں کو بکھیر دیا جائے گا. ایسا دن آنے والا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہونے کے بعد ایک چٹیل میدان پر جس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالی جمع کرے گا حساب کے لیے، جسے حشر کا میدان کہا جاتا ہے. اس کی ہولناکی اور قیامت کی ہولناکی بہت خطرناک ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم چیز ہے. ہمارے شہروں کے
ہمارے ملکوں میں ہم دنیا کے کسی خطے میں کوئی زلزلہ کوئی سیلاب اور طوفان آتا ہے انسان اس کے مناظر دیکھ نہیں پاتا ہے ایسی تباہی چھوٹتی ہے اور ایسے مناظر انسان دیکھتا ہے کہ دل گھبرانے لگتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یہ تو زلزلے اور طوفان کچھ علاقوں میں کچھ شہروں میں آتے ہیں ایک زلزلہ وہ بھی آنے والا ہے جو اس پوری کائنات کو محیط ہوگا کسی ایک ذرے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا زمین کے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس پوری زمین پر زلزلہ آئے گا اور پوری زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا اور آسمان کے ستاروں کو بکھیر دیا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت اور جب وہ زلزلہ قائم ہوگا اور قیامت قائم ہونے لگے گی دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی وتضع كل ذات حمل حملها اور ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا ساقط ہو جائے گا وترى الناس سکارا اور لوگوں کے اوپر ایسی وحشت اور دہشت ہوگی کہ دیکھ کر لگے گا کہ یہ نشے میں ہیں وما هم بسکارا جبکہ نشہ نہیں ہوگا ولکن عذاب اللہ شدید بلکہ اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہوگا جب وہ زلزلہ قائم ہوگا قرآن کہتا ہے واتقوا یوما کیف تتقوا تکفرون یوم تتقوا یوما تجعل فی الولدان شیبا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کفر کرتے ہو اس دن کیسے بچو گے کہ جس دن بچے بھی اس دن کو دیکھ کر کے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کے ہولناکی کو دیکھ کر ان کے بال بھی پک جائیں گے اس دن کے حوالے سے قرآن و سنت میں بڑی تفصیل بتائی گئی ہے جس پر مومن کو ایمان و یقین رکھنا ہے اور اسی کے لیے حقیقت میں تیاری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مختصر زندگی دی ہے جس مختصر زندگی کو 60 سال 70 سال اور نہ جانے وہ سفر کب ختم ہوگا اس مختصر زندگی کو دیا گیا ہے اس دن کی تیاری کے لیے جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا مقدارہ فی یوم مقدارہ 50,000 سنہ سورہ معارج میں اللہ کہتا ہے اور وہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا وہ ایک دن قیامت کا 50,000 سال پر مشتمل ہوگا اتنا طویل دن کہ سارے لوگوں کو اس میں جمع کیا جائے گا اور جب تک فیصلہ نہ کیا جائے مخلوقات کے درمیان 50,000 سال کا وہ عرصہ ہوگا وہ ایک دن جو قیامت کا دن ہے سبحان اللہ 50 اور 60 اور 70 اور 100 سال کی زندگی اور اس کے مقابلے میں صرف حساب کے لیے محشر میں جو انسان کھڑے ہوں گے مقدارہ 50,000 سنہ سورہ معارج میں اللہ کہتا ہے اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی اور لوگ اس میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے ان کی حالت یہ ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کو قریب کر دے گا اتنا قریب کر دے گا کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے حلق تک ہوگا کوئی سراپا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ساری کی ساری انسانیت اس انتظار میں ہوگی کہ کب ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے اور جہنم کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا اور اس حال میں جہنم کو لایا جائے گا تغیظا و زفیرا کہ جہنم چیخ مار رہی ہوگی اور جہنم گرج رہی ہوگی جس کے چیخ اور پکار کو سن کر پورے محشر کے لوگوں کے دلوں میں ایک دہل اور ایک خوف اور دہشت بیٹھ جائے گی اور ایسا وقت ہوگا کہ انبیاء بھی اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کریں گے سلامتی کے لیے اس دن کی ہولناکی کو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے جس طرح کل کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیوں اس دن کے قائم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے وہ دن ضرور آنے والا ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم چاہے مانیں یا انکار کر دیں جس طرح موت سے کسی کو چھوٹنے کا راستہ نہیں ہے اسی طرح قیامت کے دن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کیا کوئی ہے جو اللہ کی اس حکومت سے باہر چلا جائے جو قیامت کو نہیں مانتا کیا وہ آسمانوں کو چھوڑ کر باہر جا سکتا ہے کیا وہ اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور باہر جا سکتا ہے جس طرح موت سے چھٹکارا نہیں ہے وہ چھوٹی قیامت ہے اسی طرح وہ بڑا دن بھی آنے والا ہے قیامت کے دن اس دن سے بھی کوئی چھٹکارا نہیں میرے بھائیوں حدیث یہ کہتی ہے جو حدیث مجھے بیان کرنی ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. یہ مکمل حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری بیان کی. 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں اور 7 قسم کے افراد ایسے ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو، کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کو قائم کرے گا حشر کے اس میدان میں، ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور عرش کے سائے میں ایسی ٹھنڈک اور راحت ہوگی کہ وہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ ہوں گے، قیامت کی دہشت سے محفوظ ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا. اس چٹیل میدان میں کوئی اینٹ ہوئی پتھر بھی نہیں ہوگا. وہ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ دے گا. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اللہ ہم کو بچائے رکھے، اس دن کی گرمی سے اللہ ہم کو بچائے رکھے، اور حساب میں ہمارے ساتھ آسانی ہو. یہ 7 قسم کے اصناف ہیں اور 7 قسم کے افراد ہیں. اگر ہم ان میں سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں محفوظ رکھے گا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. 7 قسم کے افراد ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں سایہ نصیب کرے گا یوم لا ظل الا ظلہ، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی پودا، کوئی درخت اور کوئی ٹیلا نہیں ہوگا. وہ چٹیل میدان ہے، صاف اور شفاف میدان ہے جس میں انسانوں کو کھڑا ہونا ہے حساب کے لیے. 50,000 سال اس کی مدت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دے گا. وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا امام عادل. امام عادل، وہ بادشاہ، وہ حکمران جو عادل تھا، جس نے انصاف کیا اپنی رعایا کے ساتھ، جس نے عدل کیا اپنی رعایا کے ساتھ. انصاف کرنے والا بادشاہ، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا کیونکہ بادشاہوں کی نیکیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. اگر ان کی گناہ ہوتے ہیں وہی ان کی نیکیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. جو وہ نیکی کر سکتے ہیں دوسرا ویسی نیکی نہیں کر سکتا ہے. ان کا نفع ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جاتا ہے. اسی لیے اگر بادشاہ اس بڑے مقام پر ہو کر کے عدل کو قائم کرتا ہے، انصاف کرتا ہے اور اپنے منصب کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہ کو، اس حکمران کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور اہل علم نے کہا اس کے ساتھ سارے کے سارے مناصب اور ساری کی ساری ذمہ داریاں حکمران وقت کے ساتھ یہ خاص نہیں، جس کو مسلمانوں کی ذمہ داری ملے، جس پیمانے پر بھی ملتی ہے وہ سب اس میں شامل ہے. وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، عدل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے انصاف صرف اپنوں کے ساتھ نہیں، لا يجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بھی انصاف کرو. انصاف ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کو بے حد پسندیدہ ہے، چونکہ وہ بھی انصاف کرنے والا ہے، ذرہ برابر وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. یہی اللہ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے. وہ بادشاہ، وہ حکمران جس نے انصاف کیا اپنی رعایا کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اسی لیے ہم خلفائے راشدین ہوں، خلفائے راشدین ہو، اصحاب رسول ہو، اور جن جن لوگوں نے تقوی اور بھلائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا، وہ سب کے سب اس خوشخبری میں شامل ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا عدل و انصاف معروف ہے، ان کا عدل و انصاف مشہور ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں اہل علم نے نقل کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ تھے جو رات کے وقت اپنے گھر سے نکلتے تھے اور اپنی رعایا کی گشت لگاتے تھے اور گلیوں
محلوں کے اندر گھومتے تھے اور لوگوں کی حالات کا جائزہ لیتے تھے. کیا کوئی پریشان حال ہے, کیا کوئی مصیبت میں ہے, کیا کوئی تنگی میں ہے, کیا کسی کو کوئی ضرورت ہے. خود وہ بنفس نفسی رعایا کے درمیان گھوما کرتے تھے. اور انصاف کا وہ عالم تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی دعویٰ کر دیتا اور اس کے مقابلے میں مسلمان بھی کٹے گھرے میں کھڑا ہو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے, اگرچہ کہ فیصلہ یہودی کے حق میں جائے, اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے عمر بن خطاب اسے بھی انصاف دلایا کرتے تھے. ایسا عدل اور ایسا انصاف جو ہر ایک کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے, ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ ان کو نصیب کرے گا. یہ پہلا شخص ہے. اور دوسرا آپ نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, آپ نے کہا ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہو, اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہو. نوجوان انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے نوجوانی کا جس میں انسان کی طاقت قوت اپنے شباب پر ہوتی ہے, اس کی عقل, اس کا جسم, اس کی سوچ, اس کی توانائی اور طاقت اور اس کی خوبصورتی اپنے شباب اور اپنی انتہا پر ہوتی ہے. جوانی میں کمزوری نہیں ہے, جوانی میں صحت ہوتی ہے, انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے, کمزوری نہیں ہوتی. عام طور پر جوانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا مرحلہ انسان کی زندگی میں رکھا ہے کہ جب انسان کی طاقت کامل ہوتی ہے. بچپن میں انسان کمزور ہے, پھر بڑھاپے میں کمزور ہے, لیکن جوانی میں ساری قوت انسان کے پاس جمع ہوتی ہے. اس موقع پر شیطان کی طاقتیں اور وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو بالخصوص ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ نوجوان ہی سرمایہ ہے, نوجوان ہی وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. نوجوان اگر فاسد ہے پھر بوڑھوں سے کیا کچھ ہو جائے گا, کتنا کچھ بوڑھے کر سکتے ہیں, بچوں سے کیا ہوگا, کتنا وہ کر سکتے ہیں. نوجوان اصل بنیاد ہے قوم کے لیے. اگر نوجوان بگڑے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے ہلاکت و تباہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نوجوان جو نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے, جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے, جس کا منہج صحیح ہوتا ہے, جس کا عمل صحیح ہوتا ہے, کردار صحیح ہوتا ہے, ایسا نوجوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. نوجوانی کی اس مدت کو خاص طے کیا گیا ہے کیونکہ بڑھاپے کے وقت انسان کی شہوتیں, انسان کی خواہشیں خود بخود کمزور ہونے لگتی ہیں, اور بچپنے میں انسان کی خواہشات نفس بہت کمزور ہوتی ہیں. جوانی میں انسان کے نفس کی خواہشات, اس کے جنسی خواہشات, گناہوں کی طرف اس کی رغبت اپنے شباب پر ہوتی ہے. اس مرحلے میں جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ آدمی حقیقت میں اللہ کا نیک اور مخلص بندہ ہے, کیونکہ طاقت ہونے کے بعد بھی وہ گناہ سے بچا ہوا ہے. اب بادشاہ کی آپ نے ذکر کیا, بادشاہ کے پاس حکومت ہے, طاقت ہے, وہ چاہے تو ظلم بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ طاقت ہونے کے بعد بھی انصاف کرتا ہے. یہ نوجوان کا بھی معاملہ ہے, اس کے پاس طاقت و قوت ہے, وہ چاہے تو بہت گناہ کر سکتا ہے, پھر بھی وہ نیکی کے راستے پہ اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے. اس کے لیے فضیلت ہے, اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ اسے دے گا. میرے بھائیوں, بالخصوص نوجوان, اس حدیث کے ضمن میں اہل علم نے کہا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت ان کے نوجوان ہونے سے پہلے صحیح عقیدے اور منہج پر کرے, اخلاق اور کردار پر کرے, تاکہ امت کے نفع بخشوں. آپ دیکھیں مسلم علاقوں میں نوجوانوں کے حالات آپ دیکھیں, افسوس ہوتا ہے کہ اتنی طاقت اور قوت ہونے کے بعد, صلاحیت ہونے کے بعد نوجوان کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ان کے گروہ ہیں, ان کی ٹیمیں ہیں, ان کے مجموعات ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, عاشقی کرتے ہیں اور راستوں پہ گاڑیاں سواریاں بھگاتے ہیں, نشے کرتے ہیں, لوگوں کو چھیڑتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, آنے جانے والوں کو پرتنگ کرتے ہیں, ایسا کردار, اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہے اس میں. آپ سوچئے اتنی بڑی قیمت نعمت جوانی, آج ضرورت ہے دعوت اللہ کے لیے نوجوانوں کی جو دین سیکھنے کے لیے آگے آئے, دین پہنچانے کے لیے آگے آئے, خیر کے کاموں میں آگے آئے, حتیٰ کہ جنازوں میں کندھے دینے کے لیے نوجوانوں کی کم ادھیڑ عمر کے لوگوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے کہ جنازے اٹھانے تک کے لیے وہ میسر نہیں ہے. کہاں ہے نوجوان, کہاں جا رہی ہے نوجوانی. یہ موبائل فون ہمارے پاس ہے, دنیا کا ہر فتنہ اس میں ہے, ہر برائی اس میں ہے, ہر غلاظت اس میں ہے. ہمارا دل ایک کچرے کے ڈبے کی طرح ہے, ہر چیز اس میں پھینکی گئی ہے. اس دل میں ہر طرح کی گندگی ہے, گمراہی ہے. کوئی صوفی کو سنتا ہے, کوئی قبر پرست کو سنتا ہے, کوئی شیطان کو سنتا ہے جو کہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے,
وہ ساری چیزوں کو سنتا ہے. ہمارا دل کیا بنا ہوا ہے؟ وہ ایک کوڑا دان بنا ہوا ہے, ہر قسم کی گندگی اس کے اندر ہے. عقیدہ توحید کہاں ہے؟ خالص منہج کہاں ہے؟ افکار میں صحیح اور سلامتی والی راہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہم شکوک کے شکار ہے, شبہات کے شکار ہے, یا تو بے حیائی کے راستے پر یا فاسد افکار کے پیچھے نوجوان چلا گیا. اس موبائل فون کے ذریعے سے میرے بھائی, نوجوانی کی مدت بڑی قیمتی ہے. اس وجہ سے اس کی عبادت کا درجہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ جو نوجوان اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ اس کو دے گا. مصعب بن عمیر کو دیکھیے رضی اللہ عنہ, ہم میں سے جو نوجوان ہیں ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی جو مکہ کے اندر سب سے مالدار گھرانوں میں سے تھے, جن کا لباس سب سے شاہانہ ہوتا تھا, اور وہ خوشبو لگاتے ان کی خوشبو پہچان لی جاتی کہ یہاں سے وہ گزرے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں ہیں, اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں, ابھی برملا اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا. وہ نوجوان وہاں جا کر کے رسول کے ہاتھ پر دین کو قبول کرتا ہے, جبکہ رسول نے کھلے عام مکہ میں دین کو نہیں بیان کیا ہے. دار ارقم میں اسلام قبول کرنے والا, سبقت لے جانے والا, سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مصعب بن عمیر وہ نوجوان, جب ان کے گھر والوں کو پتا چلا انہیں قید کیا گیا, انہیں مال سے محروم کر دیا گیا, ان کا لباس ایسا ہو گیا, ایسا سادہ لباس کہ اس میں کانٹے لگے ہوتے تھے, لیکن دین کے لیے ایسی محنت تھی. اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں, حبشہ کی طرف جاتے ہیں. پیارے رسول مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کے چند لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس نوجوان مصعب بن عمیر کو طے کیا کہ تم مجھ سے پہلے مدینہ جاؤ اور مدینے والوں کو اسلام کی دعوت دو. اللہ کے نبی سے پہلے مدینہ جانے والے صحابی, یہ نوجوان صحابی مصعب بن عمیر, ایک مالدار گھرانے کا نوجوان جس کا لباس شاہانہ تھا, وہ ٹاٹ اور پیون پہنے ہوئے اللہ کے دین کو نشر کرنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی ذمہ داری دیتے دین سکھاؤ. اس کا مطلب اللہ کے نبی کو ان کے علم پہ بھروسہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ لوگوں کو سکھانے کے قابل ہے. وہ نوجوان صرف خود علم والا نہیں, لوگوں کو سکھانے کے قابل تھا. سب سے پہلے جس نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سفر کیا ہے مصعب بن عمیر ہے. سب سے پہلا مقری, قرآن سکھانے والا باہر جا کر کے مصعب بن عمیر ہے. سب سے پہلے مدینہ میں دین کو نشر کرنے والا مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ عنہ. وہ گئے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, ان کے گھر میں پناہ لیتے ہیں, اور ان کی دعوت میں اللہ نے ایسی برکت دی. انصار کے بڑے بڑے رؤساء, جو انصار کے بڑے بڑے سردار تھے, حضرت عباد بن بشر, اسید بن حزیر, اور حضرت اسید بن حزیر اور عباد بن بشر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے, اور ان کی وجہ سے انصاریوں کے گھر گھر کے اندر اسلام پہنچ گیا. اور وہ رسول کو آ کر کے خوشخبری دیتے ہیں, اللہ کے نبی مدینے کے گھر گھر تک اسلام داخل ہو چکا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں ایک نوجوان کا کردار وہ بھی ہے, ایک نوجوان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اس کام میں لگایا ہوا ہے, دین کے نشر و اشاعت میں لگایا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری جوانی, میری توانائی, میری صحت اللہ کے دین کے لیے صرف ہو. ایسے نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے, شاب نشا فی عبادت اللہ, اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. یہ دوسرا شخص ہے. اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اور ایسا شخص جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دل کو قندیل سے, جو پرانے زمانے میں چراغ لٹکائے جاتے تھے, مسجدوں میں لائٹ نہیں ہوا کرتے تھے, اللہ کے نبی نے دل کی مثال اس قندیل سے, لاٹین سے دی ہے. آپ نے کہا وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جائے گا. تیسرا شخص قلبہ معلق بالمساجد, کہ اس کا جسم تو باہر ہے لیکن اس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے, مسجدوں سے اس کا دل لٹکا ہوا ہے. مسجدیں جو ہدایت کا مرکز ہے, جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دین کا علم حاصل کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. جو شخص اپنے تعلقات کو مسجد سے مضبوط کرتا ہے, مسجد سے محبت اتنی ہو اس کو, گویا کہ اس کا دل مسجد ہی میں لٹک گیا ہے, اگرچہ کہ وہ باہر ہے لیکن پھر وہ واپس آنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. مسجدوں سے محبت بہت بڑی نیکی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مسجدوں سے جڑتا ہے, مسجدوں سے اس کا دل متعلق ہوتا ہے, وہ ہزاروں لاکھوں برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. آپ دیکھیے وہ نوجوان, وہ افراد
جو مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، مسجد والے انہیں پہچانتے اور شناخت رکھتے ہیں، ان کے اندر جو گناہ، ان کے اندر جو کمی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کا کوئی تعلق مسجد سے نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی مسجدوں کو نہیں آتے، آپ دونوں کے کردار کو دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے کہ جو مساجد کو آنے جانے والے ہوتے ہیں ان کے اخلاق، ان کے عقیدے، ان کے کردار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو مسجدوں سے دور ہے، جو کبھی نہیں آتے، ان کے کردار میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنے والا اس طرح سے گویا کہ اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نماز ہو گئی، آدمی ایسے نکلتا ہے مسجد سے جیسے کسی نے اسے قید کر دیا اور وہ آزادی چاہتا ہے اس سے۔ سبحان اللہ، مومن کا دل مسجد سے معلق ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، جب تک انتظار کرتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، نماز کا ہی ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے اپنی رغبت اور محبت کو مضبوط کرے، اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ بچوں کو اپنی مسجدوں سے جوڑ کر رکھیں۔ بچہ مسجد سے آپ جوڑ کر رکھیں، آپ کتنا اسے دین سکھاتے ہیں بات کی بات ہے، اگر وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، اگر وہ خطبات میں حاضر ہوتا ہے، اگر وہ عبادت کی نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، وہ دروس میں حاضر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارا نفع اسے دیتا ہے۔ بچوں کو مساجد سے جوڑیے تاکہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا منہج صحیح ہو، ان کے اخلاق صحیح ہو۔ یہ تیسرے شخص ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ اور چوتھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ یہ سب سے آسان عمل ہے، علماء کہتے ہیں کہ جس پر اتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ کیا عمل ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ ہماری محبت ایک دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی بنیاد پر ہو، صرف توحید اور عقیدے کی بنیاد پر ہو، اتباع سنت کی بنیاد پر ہو، اسلام کی بنیاد پر ہو۔ اگر میرا اور آپ سے تعلق اسلام اور توحید کی بنیاد پر ہے، میں آپ سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس منصب ہے، آپ خوبصورت ہیں، آپ کی پہنچ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں، اگر یہ محبت کی بنیاد ہے تو یہ تو دنیا پرستی ہے، یہ دنیا کا نفع حاصل کرنا، یہ تجارت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ مسلمان سے تعلق اس بنیاد پر ہو کہ وہ توحید پر ہے، وہ بھی اللہ کو توحید میں اکیلا مانتا ہے، متبع سنت ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اسلام پر وہ باقی ہے، اس بنیاد پر محبت ہو، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، ہماری محبت کی بنیاد اللہ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کا تعلق نہیں، ہمارا بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا آپسی تعلق سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر یہ اللہ کے توحید پر ہماری محبتیں نہیں ہیں، پھر ہمارے تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بقیہ تعلقات تو غیر مسلموں سے بھی ہیں، کفار سے بھی، دکان پر جاتے ہیں، اچھی طرح بات کر کے سامان لے کے آتے ہیں۔ ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ نہیں ہے، ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ ہے، یہ توحید پر ہے، متبع سنت ہے۔ یہ مالدار ہے، اس کے پاس طاقت ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ پہنچ والا ہے، یہ غریب ہے، مسکین ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو مومن اپنے دل کی اصلاح کر لے اور اس وجہ سے مسلمانوں سے اپنے تعلقات کو استوار رکھے، ایسے بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہ بسا اوقات غریب آدمی، مسکین آدمی ہمارے قریب بیٹھتا ہے جو کہ مسلمان توحید پرست ہے، آدمی اس کے بازو بیٹھنے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ افسوس ہے اگر ایسی کمزور توحید آپ کے پاس ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں سمجھا۔ ہم یہ مانتے توحید سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوہ نور ہو، آپ کی کتنی عزت ہوگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جس دل میں توحید ہے وہ سینہ بہت معزز ہے، وہ شخص بہت اونچے مقام والا ہے، اگرچہ کہ دنیا اس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس کیا تھا، موسیٰ بن عمیر کے پاس کیا تھا، صہیب رومی کے پاس کیا تھا، ابو ہریرہ کے پاس کیا تھا۔ افسوس ہے اگر لوگوں کو حقیر ہم سمجھتے ہیں، لوگوں کی غربت کی وجہ سے، لوگوں کے کمزور کاموں کی وجہ سے، تو ہماری توحید پر افسوس ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ جو سینہ توحید پر مشتمل ہو، جو رسول سے محبت کرتا ہو، صحابہ سے محبت کرتا ہو، وہ دنیا کا سب سے معزز انسان ہے، اس بنیاد پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی ہوتے تھے، صہیب رومی بھی ہوتے تھے، ابو ہریرہ بھی ہوتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہوتے تھے، مالدار ترین صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے راستے بہت کچھ کیا، اور وہ صحابہ بھی جن کے پاس مال و در اتنی طاقت ان کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کا سلوک، اللہ کے نبی کا اخلاق ہر ایک کے ساتھ برابر تھا۔ کوئی ایک حدیث آپ نہیں پیش کر سکتے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آدمی کو توحید کے علاوہ کسی اور بنیاد میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، اس لیے کہ توحید انسانوں کو اونچا کرتی ہے، مال سے وہ کبھی نیچے نہیں ہوگا، وہ خاندان سے کبھی نیچے نہیں ہوگا، وہ کسی خاندان سے ہو، خاندان کا ہر آدمی شرک کرتا ہو، اگر وہ توحید پر ہے وہ معزز انسان ہے، کیونکہ توحید اسے سب سے ممتاز کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے لیے اگر ہماری محبت ایک دوسرے سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی عرش کا سایہ ہم کو نصیب کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے، یہ توحید پر ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی فائدہ اس سے ہے، کچھ ہمیں ملنا ہے اس سے، کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ کار ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی چوتھے شخص کے بارے میں۔ پانچواں شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، کہ وہ شخص جسے کوئی عورت برائی کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے، بے حیائی کی دعوت دے۔ اگر کوئی عورت آگے بڑھ کر دعوت دیتی ہے، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے جو لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک تو مرد خواہش کر کے باہر نکلے، یہ ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا اور وہ بے حیائی کر کے لوٹے گا، لیکن اگر عورت آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دیتی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو مرد پر پیش ہوتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا وہ عورت جو عورت کی کسی مرد کو آگے بڑھ کر زنا کی دعوت دیتی ہے، ذات منصب و جمال، اس سے آگے بڑھ کر وہ عورت خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، اونچے خاندان کی بھی ہو، یعنی ایک فتنہ یہ کہ وہ خود دعوت دے، دوسرا فتنہ کہ وہ خوبصورت بھی ہو، تیسرا فتنہ یہ کہ وہ حسب نسب والی ہو، مال والی ہو۔ اتنا بڑا فتنے کا کوئی موقع کسی شخص پر پیش ہو، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو اس عورت سے کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی خشیت رکھتا ہوں اور میں اس گناہ میں نہیں داخل ہوں گا۔ جو یہ کہہ کر کے اس گناہ سے دور چلا جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ لہذا برائی بے حیائی کے راستے سے مومن بچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے، وہ عزیز مصر کی بیوی بادشاہ کی بیوی ہے اور خود وہ برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ غلقت الابواب، سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے دروازے اس نے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور خود آگے بڑھ کر کہتی یوسف کہ میں تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دروازے بند کر دیے اور کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی، اس نے یوسف سے کہا یوسف میں تیار ہوں بے حیائی کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس گناہ سے، اور تمہارے شوہر نے میری پرورش کی ہے، میرے ساتھ احسان کیا ہے، اور اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اس فتنے کے وقت میں جو یوسف علیہ السلام پر پیش آیا، یوسف علیہ السلام کی پاک دمنی ہے، فوراً وہ دروازے کی طرف بھاگے، اور اس طرح سے بھاگے عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے ان کی قمیص کو کھینچا، یہاں تک کہ پیچھے سے قمیص ان کی پھٹ گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کس طرح گناہ سے بچ کر جاتے؟ علماء کہتے یوسف علیہ السلام کا رشتہ دار کوئی وہاں موجود نہیں، یوسف علیہ السلام کا رشتہ دار موجود نہیں، وہ ان کا اپنا شہر نہیں ہے، وہ مصر میں تھے، انہیں بیچ دیا گیا تھا، نہ وہ ان کا شہر تھا، نہ وہاں ان کے رشتہ دار تھے، اور خود عورت تیار ہے، اس نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اتنے سارے اسباب گناہ کے ہونے کے بعد بھی یوسف، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے انہ من عبادنا المخلصین، یوسف میرے چنندہ بندوں میں سے تھا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ایسے بے حیائی کے وقت مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے دور ہو جائے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور چھٹواں، اللہ کے نبی نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللہ کے نبی نے کہا وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو صدقہ سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے، اس طرح چھپا کر کرتا ہے کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم پڑتا ہے، اتنا چھپا کر کے صدقہ کرنے والا، صرف صدقہ کرنے
کرنے والا نہیں، اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم پڑے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مخلص ہے اور یہ دکھاوا اور ریاکاری کرنے والا نہیں ہے۔ صدقے میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو چھپا کر دیا جائے، یہ اخلاص ہے، اور دوسرا سامنے والے کی عزت کو محفوظ کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ لوگوں سے مانگ کر کھاتا ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ لیتا ہے، یہ صدقات کا پیسہ لیتا ہے۔ کون مسلمان یہ چاہتا ہوگا اس کی عزت کا خیال کر کے کہ سماج میں اس کی عزت پر نہ انگلی اٹھائی جائے، پورا تعاون کرتے ہوئے اس طرح صدقہ کرنا۔ علماء نے کہا اس صدقے میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے جو مستحق ہے، لیکن ایسے دے کہ اس آدمی کے بارے میں کسی کو نہ معلوم ہو کہ آدمی زکوٰۃ لیتا ہے، یہ آدمی صدقہ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اخلاص ہے، کیونکہ یہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، لوگ صدقہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، صدقہ پورا باطل ہو جاتا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں، دے دیا کسی کو، اب جتنے لوگ ملتے ہیں اس کو میں نے فلاں کو دیا، فلاں کی مدد کی، بہت پریشانی تھی ان کو اور میں نے ان کا تعاون کیا، سارے لوگوں سے بیان کرتا ہے اور اس آدمی کو اذیت پہنچاتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے آدمی کا پورا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے آپ کتنا بھی خرچ کر چکے ہو، اگر آپ احسان جتلاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ یقیناً کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مومن کو کھل کر کے صدقہ کرنا چاہیے اور اس سے مراد اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھ کر کے ہمت لیں اور وہ بھی آگے بڑھ کر کے صدقہ دیں۔ لیکن اس کی عادت بنانا کہ ہر چیز کو دینے کے بعد لوگوں سے بیان کرنا، یہ بہت ہی قبیح ہے، یہ بہت ہی برا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا آنے کے بعد افسوس کی بات ہے، انسان پھل بھی لے جا کر دیتا ہے، اس کی تصویر لیتا ہے، کتنے روپے کا پھل ہوگا وہ، کتنے روپے کی کتنی قیمت کا وہ پھل ہوگا، وہ پھل لے کر کے بھی کسی غریب اور مسکین کو اس کی عزت کا تماشا بناتا ہے۔ کتنے ایسے تصاویر آتی ہیں کہ عورتیں اپنے منہ پر دوپٹہ کھینچ لیتی ہیں کیونکہ لوگوں کو نہ معلوم پڑ جائے کہ میں یہاں بھیڑ میں آئی ہوں مانگنے کے لیے۔ وہ عزت دار ہے، قرآن کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ لوگ محتاج ہوتے ہیں لیکن عزت انہیں بھی پیاری ہوتی ہے، اگرچہ کہ مجبور وہ ہوں گے لیکن عزت انہیں بھی قیمتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی عزت پہ انگلی اٹھائی جائے۔ عورتیں اپنے منہ پر کپڑا گھسیٹ لیتی ہیں، بس اوقات واپس چلی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ تصاویر کھینچنے والے، کیمرے والے سب موجود ہیں، کہاں سے وہ اپنی ضرورت کی چیز لے سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا ایسا صدقہ دیجئے، ایسی مدد کیجئے اللہ کے دین کے لیے کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، کوئی نہ جانتا ہو کہ آپ نے تعاون کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یا علماء نے کہا کہ اس کا دل لوگوں سے الگ ہو کر کے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے خوف اور اس کی خشیت سے آنسو بہاتا ہے۔ ایسی آنکھ رکھنے والا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جو تنہائی میں روتا ہو اللہ کو یاد کر کے، اس کی عظمت کو یاد کر کے، جو جہنم سے پناہ چاہتا ہو، جو جنت کا شوق رکھتا ہو، جو مرنے کے بعد اذیت نہ چاہتا ہو، مرنے کے بعد سکون چاہتا ہو، قیامت کے دن عافیت چاہتا ہو، اور جو یہ سوچ کر روتا ہے، ایسا رونے والا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لن یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ واپس بکری کے تھن میں لوٹ جائے۔ جس طرح دودھ واپس تھن میں اب نہیں جا سکتا، اسی طرح جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو یاد کر کے رونا، اور یہ رونا دلیل ہے کہ انسان کے دل میں ایمان اور خیر کی شمع جل رہی ہے۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، وہ جنازوں میں بھی جاتا ہو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ موت ہے دلوں کی کہ اس کا دل مر چکا ہے کہ جنازے پہ جانے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے، قبرستان میں مسکرا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں کی موت ہے، جس کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، اور ایسا رونے والا شخص اللہ تبارک و تعالی سورۃ ترمذی میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اللہ نے اس آنکھ کو جہنم پر حرام کر دیا ہے جو آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کیسے اللہ سے ڈرتے تھے اور کیسے آنسو بہاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تھے, آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جس طرح ہانڈی کے کھولنے سے آواز آتی ہے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, وہ صحابہ میں سے چھوٹے تھے, اللہ کے نبی کو انہوں نے بچپن میں دیکھا, بڑے ہونے سے پہلے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا اور میں انہیں دیکھتا تھا, وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے اور نماز پڑھاتے وقت عمر بن الخطاب ایسا روتے تھے کہ ان کی ہچکیوں کی آواز آخری صف تک سنائی دیتی تھی. کہتے ایک مرتبہ میں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا, وہ نماز پڑھا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام نے جو اللہ سے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی اللہ, میرا غم اور میری تکلیف میں صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے میرے دکھ کو نہیں بیان کرتا. یہ آیت کریمہ حضرت عمر بن الخطاب پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے اتنا رو رہے تھے. عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میں آخری صف میں تھا اس دن نماز میں, آخری صف میں بھی عمر بن خطاب کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی. یہ وہ بار بار اللہ کی اس بات کو دہرا رہے تھے, انما اشکو بثی وحزنی اللہ, بے شک میں اپنے غم کو, میری تکلیف کو صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں, میرے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ بار بار پڑھتے اور روتے اور اس طرح روتے کہ ان کی ہچکیاں پیچھے سنائی دیتی تھی. یہ اللہ کا ڈر ہے, یہ اللہ کا خوف ہے. جو اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں وہ آنکھ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, یہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد ہیں. انصاف کرنے والا بادشاہ, وہ نوجوان جو نوجوان کی عبادت میں پرورش پاتا ہو, وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو, وہ لوگ جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں, وہ شخص جسے عورت گناہ کی دعوت دے وہ اللہ سے ڈر کر دور ہو جاتا ہے, وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اس طرح چھپا کے دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا, اور 7واں وہ شخص جو اللہ سے ڈر کر اسے یاد کر کے روتا ہے. ان 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اول وہلہ میں بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت دے, اطمینان اور سکون کی نعمت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے, فتن سے, شرور سے, کفر سے, شرک سے, بدعات سے, نفاق سے, برے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی عبادت کرنے والا, بندگی کرنے والا بنائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا